السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تین عام پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دادا کی پوتی جو خاندان ہے اس کی اصلیت کیا ہے، اور محترمہ مہا بخاری جو ہیں وہ اپنی ہر میٹنگ میں، ہر اپنی گیدرنگ میں کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے سب کچھ کروایا حلقے میں، تو حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان بی ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اور اسی پلان کے تحت جمشید دستی جو ہیں وہ اپنے جو لوگ ہیں، منتخب ایم پی ایز ہیں ان کو، اور ایم این ایز ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے پلان کے مطابق آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے عام رہنما عمر سرفراز سیما جو ہے سابق گورنر، اور وہ کس حال میں ہے اور کس پوزیشن میں ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے مہا بخاری صاحبہ اور ان کے والد صاحب جو ہیں باسط بخاری۔ باسط بخاری کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، اور ان کے جو والد صاحب تھے عبداللہ شاہ بخاری، وہ کان شریف سے ان کا تعلق ہے، جتوئی اور علی پور کے ملحقہ علاقے جو ہیں وہاں سے وہ برسوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور اکثر وہ جیتتے آ رہے ہیں۔ تقریباً وہ کئی سالوں سے، کئی اشروں سے جیتتے آ رہے ہیں یہ سیٹیں، چاہے ایم این ایز کی ہوں چاہے ایم پی ایز کی ہوں، وہ سیٹیں بآسانی جیت جاتے تھے۔ پہلا موقع ہے کہ بخاری خاندان، دادا کی پوتی کا خاندان 5 سیٹیں ہارا یک مشت میں۔ اشروں کے بعد ایسا دیکھنے میں آیا کہ عبداللہ شاہ بخاری جو ہے اس کا خاندان، اس کے جو بیٹے ہیں اور اس کی جو پوتیاں ہیں وہ ہار چکی ہیں 5۔ اس الیکشن میں 2024 میں بخاری خاندان کی طرف سے 5 لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، 5 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے تھے، اور 5 سیٹوں پر ہی ہارے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باسط بخاری جو ہیں، عبداللہ شاہ بخاری کے جو بیٹے ہیں، اور مہا بخاری کے جو دادا ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں باسط بخاری، وہ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی تھی اس کے سب سے بڑے مہرے تھے، اور وہ سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی، سب سے بڑے جو وہاں پہ بکاؤ مال تھا، اور ان کو اکٹھا کرنے میں باسط بخاری کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا تھا، اور طاقتور لوگوں کے اشاروں پر اس میں بھی باسط بخاری جو ہے تھے، اولین حیثیت رکھتے تھے، مین رہنما تھے جنوبی پنجاب صوبہ کے، اور یہ ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جیسے بھی ان کو ٹاسک دیتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ مگر اس بار اسٹیبلشمنٹ نے باسط بخاری کو استعمال کر کے دور پھینک دیا ہے۔ 5 سیٹوں پر باسط بخاری اور ان کے جو بچے ہیں وہ ہار چکے ہیں، اور مظفر گڑھ کی ضلع میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ باقی جگہ پہ تبدیلی آئے نہ آئے، مظفر گڑھ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ باسط بخاری کے جو والد تھے، یعنی کہ دادا کی پوتی کے جو دادا تھے، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اس حلقے میں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عبداللہ شاہ بخاری نے کام کم کروائے ہیں، مگر علاقے میں روب، دبدبہ، ظلم، بربریت حد کراس کر دی تھی انہوں نے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عبداللہ شاہ بخاری نے، جو مہا بخاری کے دادا تھے، انہوں نے ایک شخص کو زندہ بھٹی میں، جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا تھا، اور وہ بندہ فوت ہو گیا تھا۔ اور اس طرح کے جو مظالم ہیں عبداللہ شاہ بخاری اور یہ بخاری خاندان جو ہے وہ ضلع مظفر گڑھ میں کرتا آیا ہے۔ انتقامی سیاست ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر ووٹ نہیں دیا اس خاندان کو تو سمجھیں کہ آپ کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ خاندان جھوٹی ایف آئی آر کرواتا، جھوٹے پرچے، چوری، چکاری، ڈکیتی اور ہر طرح کی جو بربریت ہے وہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتی جو اس خاندان کو ووٹ نہ دیتے۔ تو بہت مشکل تھا
ایسے سمجھیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک جاگیر بنائی ہوئی تھی، ایک سٹیٹ بنائی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے یہاں پہ قانون چلتے تھے، اور پیچھے ان کے طاقتور لوگ موجود ہوتے تھے جو ان کو بچاتے بھی تھے، اور ان کے اس طرح کے جو فیل ہوتا تھا اس میں سپورٹ بھی کرتے تھے. تو ایک طرح کی جو ظلم بربریت ڈھا رکھا تھا عبداللہ شاہ بخاری نے. کام جو ہے آپ جا کر دیکھیں کہ شہر سلطان، کان شریف اور جتوئی اور ملیگا علاقوں میں آپ جائیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ کتنے کھمبے لگائے، کتنے جو مہا بخاری اپنی تقریروں میں کہتی رہیں، کتنے وہاں پہ ٹرانسفارمر لگے ہیں، کتنی سڑکیں بنی ہیں، کون سے وہاں پہ جو ہے فلاحی کام ہوئے ہیں، کتنے ہاسپٹل بنے ہیں، کتنے سکول بنے ہیں، کتنے کالجز بنے ہیں. تو آپ کو رزلٹ زیرو میں ملے گا، جس کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتی رہی ہیں مہا بخاری کہ ان کے دادا نے یہ کام کرا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انہوں نے سٹیٹ بنائی ہوئی تھی اور ہر طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تھانے بکتے تھے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ دلال ہوتے ہیں ایک قسم کے جو تھانوں پہ ٹاؤٹ رکھے ہوتے تھے جو ان کے کام کرواتے تھے، اور جو ان کو ووٹ نہیں دیتا تھا ان کی بھی درگت بنائی جاتی تھی. اور سیاسی انتقام کے حوالے سے یہ خاندان ایک خاص شہرت رکھتا ہے مظفر گڑھ میں. یہ پہلا موقع ہے کہ اچھروں بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بدولت مظفر گڑھ میں بھی تبدیلی آئی، اور جو کامن بندہ ہے، کامن شخص ہے، وہ اوپن تو سامنے نہیں آیا، مگر اس نے اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے وہ صحیح طرح سے کیا. اور پہلی بار جو ہے اچھروں بعد بخاری خاندان جو ہے وہ دادا پوتی کا جو خاندان ہے وہ سارے کا سارا ہار چکا ہے. اور باسط بخاری جو ہے وہ سب سے بڑے جو مورے تھے وہ بھی بری طرح لپیٹ میں آئے اور بری طرح شکست فاش ہو چکے ہیں. منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ مجھے ایک سیٹ دی جائے، مگر ابھی تک ان کو کوئی سیٹ نہیں دی گئی، اور وہ بری طرح شکست فاش ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں. یہ بخاری خاندان آپس میں بھی تقسیم ہو چکا ہے، اور اس کے بھائی ہارون بخاری جو ہے وہ الگ سیاست کرتے ہیں اپنے بھائی سے الگ ہو کر، اور ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہوتے ہیں. تو وہ خاندان جو ایک طاقتور اور فرعونیت سے ان کو تشبیہ دی جاتی تھی، وہ خاندان آج ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. وجہ سے بھی یہی ہے کہ وہ جو اصولی موقف ہے اس سے پیچھے ہٹتے گئے، طاقتوروں کے مہرے بنتے گئے. عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد میں باسط بخاری آگے تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے. اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ کے پلان بی کی، تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایم پی ایز پنجاب سے علیم خان اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جس کا شرارہ بکھر چکا ہے اور ترین صاحب بھی الگ ہو چکے ہیں، مگر طاقتور لوگ ابھی بھی جو نو منتخب ایم پی ایز ہیں اس کو استحکام پاکستان پارٹی میں ان کی شمولیت کروائی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور کوئی بھی آزاد امیدوار جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا ان کو طاقتور لوگوں کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں گے تو آپ کو آپ کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا بصورت دیگر، چاہے آپ کی جتنی بھی لیڈ ہو آپ کو یہ سیٹ نہیں دی جائے گی. اور اسی کے مطابق ہی بہت سے لوگوں نے حامی بھری، ایفیڈیوٹ جمع کروایا، اور اب وہ اڑان بھر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی تھا، اور اس میں مزید بھی لوگ جو ہے وہ اڑان بھریں گے. ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، جو یہ منصوبہ تھا پلان بی کا ابھی جاری ہے. مزید لوگ بھی اس سے اڑان بھریں گے، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں جنہوں نے ہاں ملائی ہے. اگر مظفر گڑھ کی بات کریں، کیونکہ ہم مظفر گڑھ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، میں خود بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوں، جمشید دستی سب سے پہلے ڈیل کرنے والوں میں ہیں جو ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ان کی ڈیل نہیں ہوئی. وہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ زید اسماعیل بھٹا جو ہے وہ جس کو جمشید دستی نے ٹکٹ دلوایا مبینہ طور پر پیسے لے کر، وہ بھی منحرف ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. ان کی تصویریں بھی علیم خان کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو جمشید دستی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ جمشید دستی جو ہے جو وہ ڈیل کر چکے ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ، انہوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. وہ لوگوں کا جو حلقے کی عوام ہے ان کا وہ ٹیمپرامنٹ بھی جاننا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے زید اسماعیل بھٹا کو آئی پی پی جو ہے وہ جوائن کروائی ہے تاکہ لوگوں کے ان کا رسپانس چیک کیا جائے. اور جلدی جمشید دستی بھی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ
وہ الیکشن سے پہلے ہی پیارے ہو چکے ہیں طاقتور لوگوں کو، اور اس کے واضح ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں. اور زید اسماعیل بھٹا جو ہے اس کا 100% ثابت کرتا ہے کہ جمشید دستی جو ہے وہ معاملات طے کر چکے ہیں، اور ان معاملات کے تحت ہی زید اسماعیل بھٹا نے آئی پی پی کو جوائن کیا ہے. زید اسماعیل بھٹا جو ہے وہ ساری زندگی بھی کوشش کرتے تو ایم پی کے امیدوار نہیں بن سکتے تھے، نہ اتنی بڑی پارٹی ان کو ٹکٹ دے سکتی تھی، نہ وہ جیت سکتے تھے. عمران خان کی بدولت جمشید دستی نے ان کو ٹکٹ دلوایا اور زید اسماعیل بھٹا جیتے، اور پہلی ہی پرواز میں اڑان میں وہ آئی پی پی کو پیارے ہو گئے. کہاں گیا ان کا جو ایک وفاداری ہوتی ہے، اور کہاں گیا ان کا حلف جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، مگر عنوان بھرنے میں وہ سب سے پہلے ملے. اور اسی طرح مظفر گڑھ کے اور ایم پی ایس ایم این ایز بھی اڑان بھریں گے، اور وقت آنے پر وہ پلان بی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے مطابق وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ، جو کئی ماہ سے پابند سلاسل ہیں، انتہائی ایماندار، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب وہ منسٹر تھے انفارمیشن تھے پنجاب میں، تو وہ ان کے جو گیسٹ آتے تھے ان کو چائے بھی اپنی جیب سے پلاتے تھے. اتنا روادار، اتنا ایماندار بندہ، اتنا اداروں کا احترام کرنے والا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اداروں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کسی بھی ادارے کے خلاف کی بات کی ہو. ہاں وہ پولیٹیکلی بیانات دیتے تھے، پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، مگر کسی بھی ادارے کے خلاف میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور ان کی تاکید بھی ہوتی تھی کہ کسی اداروں کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی، کسی بھی ادارے کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی. ہم سارے اداروں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، اور وہ پراؤڈ بھی کرتے تھے اپنے ادارے پر. مگر اداروں کا یہ حال ہے کہ 9 مئی کی رات کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا جھوٹے مقدمات میں، اور ابھی تک وہ پابند سلاسل ہیں. ایک ایسا ہیرا اور ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک بہترین انسان جو ہے کئی ماہ سے پابند سلاسل ہے، اور کوئی اس کا پوچھتا بھی نہیں. اور میری یہ درخواست ہے طاقتور اداروں کو کہ کم از کم عمر سرفراز چیمہ جیسے کئی لوگ پابند سلاسل ہیں، ان کے لیے ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے. وہ ایماندار اور محب وطن لوگ ہیں، ان کی پاکستان کو ضرورت ہے اور عوام کو ضرورت ہے. اللہ حافظ.